أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا صالحا آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت النبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے آج 9ویں کلاس ہے اور اس کے اہم نکات آپ دیکھ چکے ہیں. آج مدنی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکہ کی زندگی اور پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا کہ ہجرت جو ہے وہ کس طرح کر کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے. اب مدنی عہد کو بھی رائٹر نے یہاں 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطرابات پیدا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی. یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذکر 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے. آپ اب پڑھیں گے ہجری سال. پہلے ہم پڑھ رہے تھے سن نبوت کہ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، تیسرا سال، 13 سال تک ہم نے نبوت کے سال سے پڑھا. جب یہ ہجرت ہو گئی ہے تو اس ہجرت کے بعد جو سال ہیں وہ ہجری سال کہلاتے ہیں. دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری کے اوپر منتہا ہوتا ہے. یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے. یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک جو ہے وہ محیط ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ اس وقت مدینہ کے حالات، ایک نظر اس کو دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو اس وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے مدینہ جا کے وہاں پہ کام کرنا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا وہ سارا کیسے ہوا. تھوڑے سے اس کے حالات ہم دیکھ لیتے ہیں. ہجرت کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ فتنے اور تمثل کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ ایک مطلب یہ بھی تھا کہ پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے. اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان کا فرض قرار پایا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے، اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے. اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قائد اور رہنما کے طور پہ مدینہ تشریف لے گئے تھے. وہاں جب آپ سے سمجھے تو 3 طرح کی اقوام سے آپ کا واسطہ پیش آیا. کس طرح کے؟ مکہ میں تو ایک ہی طرح کے لوگ تھے، وہ کافر ہی تھے، سارے کے سارے کفار مکہ جو ہے. اور یہاں پہ آپ کو 3 طرح کے لوگوں سے واسطہ پیش آیا. ایک آپ سے سم کے پاک باز صحابہ کرام تھے، ان کی منتخب اور ممتاز جماعت. دوسرا مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل جو مشرکین تھے، جو ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے. اور تیسرے جو تھے وہ یہود تھے. اب جو یہاں معاملات پیش آئے وہ مکہ کے حالات سے یکسر مختلف تھے. مکہ میں تو کلمہ ایک تھا، مقاصد بھی مقصد بھی ایک تھا، مگر وہ مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے لوگ تھے اور مجبور تھے وہاں پہ، مقہور تھے وہاں پہ. اب یہاں پہ جب آئے تو اختیارات جو ہیں وہ ان کے پاس آئے. اب مکی صورتوں میں آپ دیکھیں کہ ان اعمال کے اوپر بات ہے جو انفرادی ہو سکتے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اخلاقیات اور ایمانیات اور یہ ساری بات. اب یہاں جب آئے ہیں تو پھر نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل جو ہونی تھی اس میں پھر آپ دیکھیں کہ مدنی صورتوں کے احکامات جو ہیں وہ فرق ہیں. اب یہاں کیا ہے کہ وہاں جو احکامات تھے مکہ میں، ان کے اوپر انسان جو ہے وہ تنہا عمل کر سکتا تھا، نیکی بلائی، اخلاق اچھا اور برے کاموں سے بچنا. لیکن مدینہ منورہ میں تو پہلے دن ہی سے زمام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. پہلے جیسے وہاں پہ حکمران ہی بن کے تشریف لے کے گئے تھے. آگے ہم پڑھیں گے نا عبداللہ بن ابی سے پہلے جو ہے وہ بادشاہ بنا رہے جا رہے تھے تو پھر اس کا تاج بھی بن رہا تھا اور وہ پھر وہ اس سے ہٹ کے پیغمبر کی طرف آئے سارے اور آپ سے سمجھا وہ حکمران بنے. تو یہاں پہ پہلے ہی سے انہوں نے بیعت کی تھی. آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت عقبہ جو ثانی ہم نے پڑھی اور وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ کو لے کے آئے تھے. اب جہاں پہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو معاشیات، اقتصادیات، سیاست، حکومت، صلح جنگ کے مسائل کا سامنا ہے اور اس میں پھر حلال و حرام اور عبادات اور اخلاق وغیرہ اور مسائل زندگی کے بارے میں بھرپور جو ہے وہ رہنمائی دی گئی. اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ قائم کریں.
جو تمام مرحلوں میں سے گزر کر جاہلی معاشرے سے بالکل علیحدہ ہو اور ممتاز ہو، کیونکہ دین جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ممتاز تھا، سب سے ہٹ کے تھا اپنے معاشرے کے اندر بھی۔ اب یہاں یہ اتنی بڑی بات تھی، چھوٹی بات تو نہیں تھی، تو اس کی تشکیل ایک دن، ایک مہینے یا ایک سال میں تو نہیں ہو سکتی تھی، اس کے لیے تو ایک طویل مدت جو ہے وہ درکار تھی۔ اور پھر قانون سازی کا کام مشق اور تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ مکمل کیا جانا تھا۔ اب جہاں احکام قوانین صادر کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھے۔ چنانچہ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضِلَالٍ مُّبِينٍ، کہ وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اب یہ لوگ پہلے جو ہے وہ یقیناً گمراہی میں تھے۔ اور پھر جب آیات تلاوت کی جاتی تھی صحابہ کرام کے سامنے تو ان کا ایمان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اب یہاں پہ جو مسائل تھے مسلمانوں کی جماعت کے اندر جو کیفیت تھی وہ کیا تھی کہ دو طرح کے تھے، ایک تو مہاجر تھے اور ایک تھے انصار جو پہلے سے وہاں رہ رہے تھے اور جن کے اہل ویال تھے اور سارا کچھ تھا۔ اب مہاجرین جو تھے وہ ساری سہولتوں سے محروم تھے اور لٹ پٹ کر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے تھے۔ آپ نے پیچھے واقعات سنے کہ کس طرح سے ان کا سامان بھی رکھوا لیا گیا، شوہر کسی کا رکھوا لیا گیا، کسی کی بیوی، کسی کے بچے، کسی کا مال اسباب، سارا کچھ۔ تو اب یہاں پہ ان کے پاس ابھی فی الحال جو ہے وہ کوئی ایسا معیشت کا ڈھانچہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ایسا کام بھی نہیں تھا، تو وہ اور اوپر سے وہ سارے آتے چلے جا رہے تھے ہجرت کر کے، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ تو اب مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا۔ اسی تنگی تشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئی اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی، بہت زیادہ بڑی بستی تو نہیں تھی۔ اب ایک تو مہاجر اتنے زیادہ آ گئے، ان کا کھانا پینا اور وہ سارا کچھ، اور دوسرا کیا ہوا کہ درآمدات سارے کافی چین سے تو نہ بیٹھے تھے مکہ، وہ انہوں نے اور قبیلوں کے ساتھ مل کے جو بھی ان کو چیزیں جاتی تھی ان کی درآمدات روک دی۔ اب دوسری قوم کیا تھی؟ مدینے کے اصل باشندے جو کہ مشرک تھے، اور انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی تو حاصل نہیں تھی، اور یہ کچھ شک شبے میں بھی تھے، بھائی دین کو چھوڑنے میں جو ہے وہ تردد بھی محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور جو ہے وہ داؤ گھات نہیں رکھ رہے تھے۔ اور اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے، خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ اس کو حسد، بغض اور کینے کو چھپایا ہوا تھا۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ یہ اقتدار میں آگے ہیں تو اب ہمیں جو دنیا کے فائدے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ تو یوں منافقین کا گروہ پیدا ہوا۔ عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے جنگ بوآت سے پہلے اپنا سربراہ بنانے پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے اتفاق کر لیا تھا، اور اس کے لیے منگو کا جو ہے وہ تاج تیار کیا جا رہا تھا، تو اس کی بادشاہت کا اعلان ہونے والا تھا۔ تو پیارے سسٹم آ گئے تو سب کا رجحان ان کی طرف ہو گیا۔ اب اس کو بڑی تکلیف تھی کہ میری بادشاہت چھن گئی۔ اب اس نے ہمیشہ خار رکھی اندر سے، اوپر سے وہ مسلمان بنا ہوا تھا۔ پیارے سسٹم جب جمعہ پڑھانے لگتے تو لوگوں کو کہتا، لوگوں بات جو خاموشی سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات دھیان سے سنو۔ نمازیں پڑھنے بھی آتا، بڑے کاموں میں آگے آگے ہوتا، لیکن اندر سے جڑے بھی کاٹتا۔ اور احد میں آپ کو پتا ہے کہ جب 1000 کے ساتھی لے کے لشکر چلے، پیارے سسٹم تو 300 لوگوں کو لے کے یہ رستے سے پلٹ گیا تھا کہ اگر جنگ آج ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ تو اس سے ہر موقع پہ پیارے سسٹم کو اور تحریک اسلامی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ تیسری قوم کون سی تھی؟ تیسری قوم یہود کی تھی، اور یہ لوگ یہاں کے باشندے نہیں تھے مدینہ کے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم مدینہ کے باشندے تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، ہمیں وہاں سے نکالا گیا، ہم واپس وہاں دوبارہ جائیں گے، اب یہ جو گریٹر اسرائیل بنانے کا ارادہ ہے، ان کا وہاں تک پہنچنے کا ارادہ ہے، تو یہ یہاں کے اصل لوگ نہیں تھے۔ یہاں کے اصل لوگ تو یہ باشندے تھے جو یہاں پہ رہتے تھے پہلے سے۔ یہ جو ہے یہ تو خود اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کے یہاں حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے، اور یہ در حقیقت عبرانی تھے۔
لیکن یہاں چونکہ رہے عربیوں کے ساتھ تو ان کی وضع قطع زبان تہذیب اور سارا کچھ ان کا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان کے قبیلے ان کے افراد کے نام بھی عربی ہو گئے. عربوں میں انہوں نے شادیاں کی, یہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے تعلقات قائم ہو گئے, لیکن نسلی اصلیت انہوں نے اپنی برقرار رکھی. عربوں میں مذہب نہ ہوئے, یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے, حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے, جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ بدھو ہے, پسماندہ ہے, چھوت ہے, اس طرح کا. اور انگلیوں کا مال کھانے میں وہ کہتے تھے ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. بہت زیادہ برا سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے. ان کی لڑائیاں آپس میں, اوش اور خزرج دو قبیلے تھے نا, ان کی لڑائیاں کرائے رکھتے تھے. ایک جو ہے وہ قبیلہ یہودیوں کو جو تھا, بنو قینقاع جو تھا, یہ حضرت کا حلیف تھا اور یہ مدینے کے اندر ہی تھا, اور بنو قریظہ یہ اوس کا حلیف تھا, اور ان کی دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی. تو یہ آپس میں ان کی لڑائیاں جھگڑوں کے رہتے تھے, جنگ کی میں بھڑکاتے رہتے تھے. جنگ بؤاس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کے شریک ہوئے تھے. اور انہوں نے کیا ہوا تھا, صرف فالگیری, جادو, جھاڑ پھونک, اتنا سا بس یہ کر رہے تھے. دین اصل تو انہوں نے گم کر دیا ہوا تھا. دین کے اشاعت کی کوئی سرگرمی ان کے اندر پائی ہی نہیں جاتی تھی. یہودیوں کو دولت کمانے کے فن میں بڑی مہارت تھی. غلے, کھجور, شراب اور کپڑے کی تجارت انہیں کے ہاتھوں میں تھی. یہ لوگ غلے, کپڑے اور شراب درآمد کرتے اور کھجور برآمد کرتے تھے, اور اپنے کاموں میں اور اپنا مال بناتے رہتے. اور سود خواری ان کا سب سے بڑا کام تھا. انہوں نے پورے مدینہ کو سود کے جال میں, سودی جال میں جکڑا ہوا تھا. آج بھی جیسے انہوں نے پوری دنیا کو سودی جال کے اندر اسرائیل نے جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے, تھوڑے سے, لیکن انہوں نے امریکہ کو بھی آگے لگایا ہوا ہے, اور عیسائیوں کو سب کو آگے لگایا ہوا ہے, اور ساری معیشت پوری دنیا کی انہوں نے اپنے کنٹرول میں جو ہے اقتصادیات جو ہے وہ کی ہوئی ہے. اور یہ سودی کاروبار کے ساتھ اس وقت بھی جکڑا ہوا تھا, آج بھی جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. اور قبائل اگر کبھی ان کی لڑائیاں, جنگیں کم کمزور پڑتی تو یہ قبائل کو پھر لڑا دیتے آپس میں, خود چپ چاپ بیٹھے رہتے. ظاہر ہے پھر ان کا سرمایہ, لوگ ان سے قرضے لیتے, اسلحے بناتے, سارا کچھ کرتے, تو ان کو ان کی جنگ میں ہی ان لوگوں کا فائدہ تھا. اس لیے یہ جنگ ان کی چھیڑے رکھتے تھے, کیونکہ ان کے اسلحے بھی فروخت ہوتے تھے, ان کا سودی کاروبار بھی چلتا تھا. آج بھی سیم یہی ساری چیزیں ہیں, جنگ کو بھڑکائے رکھنا. دیکھیں مسلمان ملکوں میں کہاں کہاں جو ہے وہ افغانستان کی چاہے جنگ ہو, چچنیا, فلسطین, بوسنیا, جو جگہ بھی ہیں, جنگیں جہاں بھی چھڑتی ہیں اور جہاں پہ بھی مسلمان پس جاتے ہیں, ان کے اسلحے فروخت ہوتے ہیں. یہ ان کی اتنی بڑی پیچھے منڈی ہے جو ان کے کاروبار. تو اس وقت بھی یہی تھا, آج بھی ان کا یہی ہے. یہ میں اور آپ مسلمان بدھو ہیں جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے اور اس کی چالوں میں آ جاتے ہیں. یہ دشمن شروع سے ازل سے وہی تھے اور اب تک یہی دشمن رہنے ہیں. یثرب میں یہود کے 3 قبیلے مشہور تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. قرآن پاک درہ قرآن جن ساتھیوں نے میرے ساتھ کیا ہے, سورہ حشر جب ہم نے پڑھی تھی, بنو نذیر کا ہم نے سارا اس میں پڑھا, پھر بنو قریظہ کا بھی ہم نے پڑھا, بنو قینقاع کا بھی. اس میں اس کی تشریح جنہوں نے درہ قرآن ساتھ لیا, انہوں نے ان کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ ہم نے وہاں پہ ان کی جو ہے وہ تشریح جو ہے وہ پڑھی تھی, ان کے بارے میں جانا تھا, اور قرآن میں بھی ان کے بارے میں آیا کیسے کیسے ان کو پھر وہاں سے جو ہے وہ نکالا گیا. ان کی جگہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ عہد شکنی کی. اب یہاں پہ چونکہ ان کو جو ہے وہ پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب یثرب میں, یہاں مدینہ منورہ میں اپنی جگہ بنانا چاہ رہی ہے, تو ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی تکلیف تھی اور سخت عداوت تھی. حضرت ام المومنین حضرت صفیہ بنت یحییٰ ابن خطب فرماتی ہیں, شاد ہے صحابی کا, ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی. میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کے ساتھ اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ مجھے اپنی اولاد کی بجائے مجھے اٹھاتے, یعنی کہ گود میں اٹھاتے اور بڑی محبت اور شفقت اور ان چیزوں سے جو ہے وہ پیش آتے. تو ایک دن جب یہ دونوں گئے ہوئے تھے اور واپس آئے تو میں آگے دوڑی دوڑی آئی, تو مجھے تھا کہ یہ مجھے پکڑیں گے اور میرے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے, لیکن وہ اس قدر غم میں تھے کہ میں نے کبھی تک دیکھا ہی نہ. اور میں نے اپنے چچا کو سنا, وہ میرے والد حبیب بن اختب سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم. چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں یہودی تھے نا, پہچان کے پیارے سے سب کو, ان کی کتابوں میں درج تھا, ساری نشانیاں درج تھی. چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے اندر کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا عداوت. خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا, یعنی کہ اس نے کہا میں جب تک زندہ رہوں گا میں مخالفت ہی کرتا رہوں گا. یہ ان کے کرنے کے
خود انہوں نے جو ہے وہ اور جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی ہے. بہت بلند پایا یہودی عالم تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن الجار میں پہنچے تو خود بھی آئے اور چند سوالات کیے، اور ان کے جواب جب انہیں ملے تو وہ مسلمان ہو گئے. اور انہیں پتا تھا کہ اس کے جواب صرف نبی ہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ یہودی عالم تھا، اسے پتا تھا. جب اس نے اسلام قبول کیا اور پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود ایک بہتان باز قوم ہے. یہ دیکھیے ان کا اپنا ہی یہودی عالم ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ گواہی کہ وہ بہتان باز ہے، بہتان لگاتے ہیں نا، الزام لگاتے ہیں. انہوں نے تو نبیوں کے اوپر بھی الزام لگائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت مریم کے اوپر، یہ سب کے اوپر بھی انہوں نے الزامات لگائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ قبل کہ آپ سے کچھ دریافت فرمائے، میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو یہ مجھ پہ بہتان تراشیں گے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا. وہ آئے، ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے. انہوں نے کہا آپ میرے بارے میں ان سے پوچھو. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، یہود کو پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں، سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں. یہ سارے انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار ہیں اور بڑے اچھے سردار ہیں. یہ ساری دعائیاں جب انہوں نے دے دی تو حضرت عبداللہ بن سلام جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو یہود نے 2-3 بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد عبداللہ بن سلام جو ہے وہ رضی اللہ عنہ برآمد ہوئے، فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اتنا سننا تھا کہ ساتھ ہی یہودی بول پڑے یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور ہمارے سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. ساتھ ہی برائیاں جو ہے وہ شروع کر دی. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو. اب یہ پہلا تجربہ تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق ہوا کہ یہود جو ہے وہ اس طرح کے ہیں، اور منہ پہ بھی اچھا کہہ رہے تھے، تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ساتھ ہی جو ہے جو برا کہنا شروع کر دیا. اور پھر مسلمانوں کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ مشکل حالات تھے. پیارے وسلم جب تشریف لے کر آئے ہیں، پیارے وسلم نے اپنا قائدانہ رول جو ہے وہ وہاں پہ پلے کیا. کیا قائدانہ رول پلے کیا؟ آپ وسلم نے نئے معاشرے کی تشکیل کی. اور یہاں پہ پیارے وسلم جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے نزول فرمایا، اسی وقت فرمایا تھا، اور یہی منزل تھی. پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر منتقل ہو گئے. اور سب سے پہلا کام کیا کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. اس کے بعد وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی. اس زمین کے مالک 2-3 بچے تھے، آپ نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے. آپ اینٹ اور پتھر ڈھوتے اور ساتھ ساتھ فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. اور پھر انصار والمہاجر، بس انصار و مہاجرین کو بس. اور یہ فرماتے ہیں یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور تو پھر صحابہ کام تھا جو اس میں بڑا بڑھ جاتا جیسے ہوئے. پھر صحابہ کام کہتے لائن کا ادنا و نبی ہم بیٹھے رہے اور نبی جسم کام کرے لذاکا من العمل المبتلا، کام کرے تو ہمارے لیے کام گمراہی کا ہوگا. یعنی کہ پہلے سے تم کام کرے اور ہم بیٹھے رہے تو یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہے. پھر جہاں پہ مفسرین کے چند قبروں سے کچھ ویرانہ تھا، کھجور کے چند درخت تھے، پہلے سے تم نے ایک جیسا سارا زمین کو کیا، اور ایک طرف جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اس طرف درختوں کو کاٹ کے قبلے کی جانب جو ہے وہ لگا دیا. دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے، دیواریں کچھ اینٹ اور گارے سے بنائی گئی، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے، کچھ کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے، زمین پر چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی، اور 3 دروازے لگائے گئے. قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہرائی تھی. تو نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن میں دیواریں کچی اینٹ کی تھی، چھتیں کھجور دے کر کھجور کی ساخیں لگائی گئی. میں نے ایک جگہ ایک جملہ کہ کچی مسجد کے جو مقیم تھے وہ پکے ایمان والے تھے.
اور آج پکی مسجدوں کے جو ہے وہ کچھ ایمان والے ہیں. آج مسجدیں تو بہت بڑی بڑی اور مضبوط اور پختہ اور خوبصورت بن گئی، لیکن نمازی جو ہے وہ بےچارے کچے ہو گئے ہیں، کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے. اور یہاں پہ دیکھیں، یہ صرف خالی مسجد نہیں تھی بلکہ یہ یونیورسٹی تھی جہاں پہ مسلمان تعلیم اور ہدایات بھی حاصل کرتے تھے. ایک محفل تھی جس میں مدتوں کشاکش سے نفرت اور باہمی لڑائی رہنے والے قبیلے مل جل کر میل جول اور محبت سے جو ہے وہ رہنے لگ پڑے تھے. ایک مرکز تھا جہاں سے ننھی سی ریاست کا سارا نظام جو ہے وہ چلایا جاتا تھا. اور پھر نماز کا بلانے کے لیے کہ کوئی آواز جو ہے وہ لگائی جائے، تو پھر کسی نے کہا کہ بگل بجایا جائے، نکارا بجایا جائے. کسی نے کہا کہ ہم علم بلند کریں، تو انہوں نے کہا کہ علم بلند ہوگا جو شوئے ہوں گے انہیں تو نہیں پتہ چلے گا. اسی طرح کرتے کرتے جو ہے وہ یہ تجویز آئی کہ جب نماز کے وقت ہو تو پکار کے لیے کہا جائے کہ جمع ہو جاؤ. تو اس کے لیے عبداللہ بن زید انصاری جو ہے ان کو کہا گیا. تو ایک دن غنودگی کے عالم میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ان کے سامنے آیا اور بولا کہ میں آپ کو چند الفاظ نہ سکھاؤں جنہیں آپ نماز کے لیے پکار لگاتے ہوئے تھے. عبداللہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور سکھائیے. اس آدمی نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 2 مرتبہ الہ اور 2 مرتبہ محمد رسول اللہ، اور پھر جو ہے وہ 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ حی علی الفلاح، اور پھر 2 دفعہ اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ. جب تحجد کی تشریف لے گئے اور جہاں کے بتایا تو تحجد نے فرمایا یہ سچا خواب ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے عبداللہ کو حکم دیا کہ یہ الفاظ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دے. انہوں نے سکھا دیے کیونکہ ان کی آواز زیادہ اونچی تھی. انہوں نے کہا سے زیادہ ان کی آواز بلند ہے. انہوں نے جو ہے ان کو سکھائے. بلال بھی آئے اور انہوں نے بھی آ کے کہا حضرت عمر بن خطاب آئے جلدی میں اپنی جگہ سے چادر نصیب جو عرض کیا اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. تو پھر جو مؤذن جو ہے وہ پہلے حضرت بلال جو ہے وہ بنے. اور مدینہ منورہ کی مسجد کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور یہی جو بیت اللہ جو پہلے تو تھا جس کی طرح پہلے نماز پڑھتے رہے، تو جو ہے اس کے اوپر یہاں جو درخت لگائے تھے اسی پہ ایک چھپر ڈال دیا گیا تھا جسے صفا کہا جاتا ہے. چھپر کو کہتے ہیں نا صفا. تو یہ مسجد نبوی کی پچھلی جگہ تھا. یہاں مساکین بنا لیتے تھے، انہیں اہل صفا کہا گیا. ان کے پاس بیٹھ ہو جاتے تھے اور جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آتے ہیں نا کیسے ان کی ابو سے کیفیت ہو جاتی کہ جیسے بیچارے بھوڑے پڑے ہیں بالکل وہی آتے ہیں، وہی سیکھتے اور سکھاتے اور تعلیم سسٹم بھی ثابت کام کی سرپرستی فرماتے تھے. اور جب جو ہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز آتی تو سب سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے، کیونکہ جو بھی مہاجرین آتے تھے پھر وہیں پہ وہ مسجد میں جو ہے وہ رکتے چلے جاتے تھے. تو یہ بہت ساری جو ہے وہ جو چیزیں تھی ہو رہی تھی. اور پھر مسلمانوں میں بھائی چارگی پیاری سسٹم نے کروائی جس کو مواقعات کے نام سے ہم جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں. اس کو سسٹم نے یہ کل 90 آدمی تھے، یعنی کہ آدھے مہاجرین اور آدھے انسان، اور ان کی بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ جو ایک دوسرے کے غم فہم ہوں گے، موت کے بعد اس کی قیامت دارہ کی جائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. اور وراثت کا حکم جو ہے جانتے ہیں جب یہ بدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا نازل ہوئی کہ ان کے جو رشتے دار ہیں نسبت آپس میں زیادہ قریب ہے وراثت کے، تو پھر وہاں پہ وراثت کا حکم بس ختم کیا گیا. باقی بھائی چارہ جو ہے ان کا قائم رہا. اور جو ہے ان کے بہت سارے صحابہ کرام کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھی جو ہے وہ بنا دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انصار نے کس طرح سے پھر بڑھ کے کردار ادا کیا اور جو ہے وہ ان کو اپنے گھروں میں گئے اور جو ہے وہ آدھا آدھا جو ہے وہ سامان اور آدھا آدھا گھر کا اور کاروبار اور بزنس اور سارا کچھ ان کے حوالے جو ہے وہ کیا. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھائیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ نبی کو سسر نے کروایا. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے حضرت سعد نے حضرت عبدالرحمن سے کہا کہ انسان میں سب سے زیادہ میں مالدار ہوں اور آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیا. میری 2 بیویاں آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہے مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. تب گزرنے کے بعد وہ آپ سے شادی کر لیا. حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ کے برکت دے، اب کا بازار کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا.
واپس آئے تو ان کے پاس صرف فاضل پنیر اور گھی تھا. اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے کیونکہ وہ مکہ میں بھی کافی جو بزنس مین تھے اور ان کے پاس مال تھا. تو یہاں آ کر انہوں نے دوبارہ پھر یہی جو ہے وہ بزنس ہی شروع کیا، تجارت ہی شروع کی. اور پھر جب ایک دن آئے تو دیکھا کہ ان کے جلدی کا اچھا تھا، یعنی کہ تھوڑا سا یلو کلر کی خوشبو جیسے ہوتی ہے. تو پھر نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے. آسس نے فرمایا وہ تو مطلب کتنا دیا؟ بولے ایک نواتا بکری، یعنی کہ 1.25 تولا. بات دیکھیے تو انہوں نے شادی کی ہے، لیکن شادی میں ٹینس سسٹم کو بھی انوائٹ کیا، نہ کوئی شادہ کو، نہ کوئی اتنا شادہ سے نکاح کیا اور شادی کیا اور خاتون کو گھر لے آئے. اب ہمارا دین دیکھیں کتنا شادیوں کو آسان اور سادہ بنایا اور کیا اور کر کے دکھایا، اور ہم لوگوں نے اس کو آج دیکھے کتنا مشکل بنا لیا کہ جب تک لاکھوں روپیہ نہ ہو، جب تک یہ سارے جو ہندوؤں کی اور انگریزوں کی جو رسمیں ہم نے اپنے شادی میں ڈال دی وہ ساری جب تک ادا نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی. تو یہاں دیکھیں سیرت کا یہ والا پہلو بھی ہم سے اوجھل رہتا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے نظر کرنی چاہیے. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح تو وہ رہنا سے روایت ہے کہ انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے بھائیوں کے درمیان کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں. تو فرمایا نہیں، انسان نے کہا تب آپ لوگ حاضرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی. تو یوں یہ سارا جو ہے وہ تعاون آپس میں ہوا. اور پھر کیا ہوا کہ یہ سارا جو ہے وہ انتو پیمان جب ہوا اور اس کی جو ہے بنیاد اس معاشرے کی جو ہے وہ اس کے اوپر پڑی. اور پھر ہم نے وہاں پہ معاشرے کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا، اس طرح سے یہ اس میں تعاون میں آئے. یعنی مسجد نبی کی تعمیر کی، موافقت کی، اور جو ہے وہ میثاق مدینہ جو یہود کے ساتھ جو ہے وہ ہوا، یہ ساری چیزیں. اب اس کا اثر کیا ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ جو تربیت تھی اس سے صحابہ کرام جو ان کی شخصیت پروان چڑھی، وہ ایسے چمکتے ستارے ہیں تو جو ان کے پیچھے چلے گا وہ راہ کو پالے گا. اس صحابی نے آگے سب سے اسلام دیتا ہے، اسلام میں کون کا عمل دیتا ہے. تو آج نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ، سناسا ہو جائے، سناسا کو سبھی کو سلام کرو. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ تشریف لایا، جب وہ مدینہ میں آئے تو میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا، چہرہ مبارک دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نے فرمایا وہ سلام پلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا. اس میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری احادیث ہیں. پھر آپ نے فرمایا آگ سے بچو، پھر بچہ کو جوڑتا ایک کتا ہی سکتا کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے، یعنی کہ اچھا بول ہی جو ہے وہ بولا جائے. آج قرآن پاک میں بھی آتا ہے سے مسئلہ تو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی بات کرو. پھر اب یوں کے ساتھ معاہدہ جو کیا جس کو میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ معاہدہ کیا تھا؟ یہ معاہدہ یہ تھا کہ یہود جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعلقات منظم کیے نا سسٹم نے، اندرونی مواصلات کے ذریعے سے مسلمانوں کے تو کیے جیسے کہ مدینہ کی حفاظت بھی ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کفار مکہ جو ہے وہ نہیں، وہ حملہ کر رہی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی حفاظت کا جو ہے وہ بندوبست ہو جائے. ایسا نے قوانین جو ہے وہ مرتب کیے. رسم نے جو یہ جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، جو معاہدہ، یہ پہلا آئین تھا جو تحریری طور پہ لکھا گیا. ویسٹ نے بعد میں جتنے بھی قوانین بنائے 1800 سم تھنگ سن ہے جس میں وہ ہمارا تحریری دنیا کا پہلا آئین ہے یہ تحریری، جبکہ وہ پہلا تحریری آئین نہیں ہے، وہ تو کتنی صدیاں بعد جا کے بنا. یہ آئین سب سے پہلے اور تحریری شکل پہ ہم نے خود لکھوایا. اس کی اہم دفاع کیا تھی کہ یہی وہ معاہدہ تھا کہ جن کی بعد میں یہودیوں نے خلاف ورزی کی، مدینے کی حفاظت میں ساتھ نہیں دیا اور پھر ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکالا گیا. انہوں نے کی قتل کی بھی سازش کی. معاہدے کی دفاع کیا تھی کہ بنی عرف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، پھر ان کا بھی یہی حق ہوگا، ان کے غلاموں متعلقین کا بھی، اور بنو اس کے علاوہ دوسرے یہود کو بھی یہی حقوق ہوں گے.
دیکھیے تو ان سے ہم نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا. ان کو کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے سارے کپڑے اور ظاہر جہاں اقلیت تو یہ نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ بھوکلی دیے گئے. تو ان کو کہا تھا کہ اپنے دین کے جیسے چاہے وہاں پر عمل کرے. اس کی جو ہے یہود اپنی افراد کے ذمہ دار ہوں گے، مسلمان اپنی افراد کے ذمہ دار ہوں گے، ذمہ دار. جو طاقت اس معاہدے کی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کرے، مدینے کا دفاع کریں گے سب. اور اس معاہدے کا باہمی تو جو ہے وہ خیر خواہی، خیر اندیشی، فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے. تو کوئی ابھی اپنی حنیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا. مظلوم کی مدد کی جائے گی، مظلوم چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہاں کہا گیا تو اس کی مدد کی جائے. اور جب تک جنگ برپا رہے گی یہودی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا جب خندق میں غزوہ سارے شہر کے اوپر چل کے آئے تو مل کے تو بنو کے کا جو تھا بنو قریظہ جو تھا تو انہوں نے اس معاہدے کی خلاف کی تھی اس وقت. اور پھر اس معاہدے سے سارے سلطہ پر مدینہ میں ہنگامہ رائی اور کشت و خون حرام ہوگا. اس معاہدے کے طریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اب یہ دیکھو کہ اختیارات جو ہے وہ پہلے سے کم کے پاس ہے. حکمران صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ ان کے پاس رہیں گے. سرکاروں کو پناہ نہیں دی جائے. اور جو کوئی اس طرف مدینہ پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور جو ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. تو معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آج نہ بنے گا. اس معاہدے کے طے ہو جانے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی ہے. دارالحکومت مدینہ تھا جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی. اسی طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا جو ہے وہ دارالحکومت بن گیا. اور اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ثمرات جو ہے وہ کس قدر زیادہ تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رہنمائی میں جو ہے وہ انجام دیا. اور اس سے کیا ہوا کہ آپس میں تعلقات کی مواقعات کے ذریعے سے تعلقات کی جو مضبوطی آئی. مدنی معاشرے کی بنیاد جو ہے محبت کے اوپر رکھی گئی اور خیر خواہی کے اوپر رکھی گئی اور انصار کا ذکر خیر اور ان کے لیے دعا کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ان کا ذکر خیر کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے رہو گے. یعنی سسم نے مہاجرین کو کہا کہ انصار کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا، ہمیشہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے ان کے لیے دعا کرتے رہنا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مشکل وقت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم انکار ہی کرتے ہو تو شمع تم ہمیشہ صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے روزے کوشش پر ملو، میرے بعد دوسروں کے تم پر ترجیح دی جائے گی. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تو بحرین کا علاقہ انعطاف فرما دے. انصار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی ایسا علاقہ عنایت فرمایا. اب یہ دیکھیں کسی کو مال مل رہا ہو تو کون کہتا ہے کہ مجھے نہ بیٹا مہاجروں کو دیتے. یہی تو وہ بات تھی دنیا بندی کو تکلیف پہنچی تھی تو اس نے کہا تھا نا کہ یہ تو ناؤز باللہ فطرہ کے تم لوگوں نے ان کو دے دلا کے دو ان کو ایسے کر دیا تو نکالو یہاں سے پیچھے ہاتھ کر لو ان کی حمایت سے. تو اس طرح کی باتیں اس میں جو ہے وہ کی تھی. پھر مواخات کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم دی سو جو کہ بھی میں نے بتایا کہ بعد میں اس کو جو ہے وہ وراثت کے تمام ختم ہو گئے اور خون کے ہی وارث ہوئے. اور انسانی اقدار اور مثالی اصول یہاں پہ ہمیں بھائی چارے کے جو ہے ملتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک تو بوجھ بھی نہ بنے کسی کے اوپر اور معیشت کے اوپر خرابی بھی نہ ہوئی ورنہ کہیں تھوڑے سے مہاجرین چلے جائیں تو اس ملک کا اس شہر کا اپنا ہی سب کرنا ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ بیلنس ہو گیا سارا اور علاقے قبائلی برتری کا خاتمہ ہو گیا، بھائی چارے باقی مضبوطی کا سبب بن گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم میں رحم کیا جائے. اور پھر انصار کی بہت زیادہ فضیلت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عزت کی اور اللہ کی راہ اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی وہی لوگ سچے مومن ہیں. قرآن پاک میں بہت سارے مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو راہ اپنائے میں بھی اسی راہ پر چلنا پسند کروں گا، ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری کا ایک فرد ہوتا، اور پھر انصار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا بھی فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ حرم کے بارے میں بھی ہوتا ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے ہم نے دعا فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو حرم بنایا تھا، اس پر جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ حرم بنا دے، اس میں حرم برکت دے، اور وہ پھر سارا ہم نے جو ہے وہ پڑھا۔ اور پھر ریاست کا دارالحکومت چھوٹی سی ریاست بن گئی، وہاں پہ پھر سارے احکامات اب مبنی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں سارے احکامات ہیں جو قوانین ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے وہ سارا نفاذ جو ہے کیا گیا۔ تو یہ آج کا جو ہے وہ ہمارا مدنی دور کا پہلا حصہ تھا، اور یہ سارے کام پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال ہی میں کیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بڑا کوئی وقت لگا، یہ 10 سال کے اندر اندر انقلاب آ گیا پورا، کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ عرب سے باہر تک ایسے سمجھا تقریباً کے اندر عرب سے باہر تک اسلام جو ہے وہ، اور یہ تھوڑے عرصے کے اندر اندر ہی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر مکہ میں ظلم و ستم کفار کے تھے تو یہاں پہ یہ والے چیلنجز تھے، اور ساتھ ہی آگے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ بدر آ گیا، دوسرے سال ہی کے اندر جو ہے غزوہ بدر آ گیا، اس کے بعد احد آ گیا، پھر آگے چل سے چل وہ بھی سلسلے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن ہم نے فوری اقدام اٹھائے۔ یہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کام کو جو ہے وہ پہلے اور جلد جو ہے سمیٹنا اور کرنا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سنت کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے، کیسے ہم نے وقت بالکل بھی ضائع نہیں کیا۔ فوری مسجد نبوی پہلے قباء کی تعمیر فرمائی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور پھر جو ہے وہ موافقت کا معاہدہ کروایا، اور پھر ساتھ ہی یہودیوں کے ساتھ میں ساتھ مدینہ کیا، تاکہ مدینہ کو جو ہے وہ حفاظت جو ہے وہ اس کی جا سکے، اگر حملہ باہر سے ہو تو اس کا دفاع اچھا سا جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام صورت کے پہلوؤں میں سے ہمیں وہ نکات سجھا دے، وہ عملی نکات سجھا دے، صورت کا وہ میسج، وہ پیغام ہمیں سجھا دے کہ جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔